بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امریکہ نے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لے لیا ہے اور افغان طالبان کے ساتھ از سر نو امن مذاکرات کے لیے نئی اور کڑی شرائط رکھ دی ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے کابل میں طالبان کے خودکش حملے میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے امن مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، جس پر طالبان نے بھی جواب میں سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات کی منسوخی کا سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان خود امریکہ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس پیش رفت کے بعد سے مذاکرات تاحال تعطل کا شکار ہیں، تاہم وزیر خارجہ مائک پومپیو امریکی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کی بحالی کے لیے پرامید نظر آئے۔ تاہم اس بار طالبان کے ساتھ دوبارہ امن مذاکرات کو چند اقدامات سے مشروط قرار دے دیا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امن عامہ کی حالت بہتر ہونے پر ہی امریکہ اپنے فوجی افغانستان سے واپس بلائے گا، جس کے لیے امریکی فوجیوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور امریکی حکومت نے 17 سال سے اپنے وسائل اور لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ معزز ناظرین، خیال رہے کہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ 10 ماہ سے جاری مذاکرات اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 3 بم شیل ٹویٹس پر ختم ہوئے تھے۔ کچھ سیکنڈز میں کیے گئے مسلسل 3 ٹویٹس میں امریکی صدر نے طالبان پر الزام لگایا تھا کہ وہ اپنی سودے بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی منسوخی کی وجہ جمعرات کو کابل میں ہونے والا خودکش حملہ قرار دیا تھا، جس میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو قریب سے دیکھنے والے مبصرین صدر ٹرمپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے جواز کے قائل نہیں ہیں، وہ کہ صرف ایک امریکی فوجی کی ہلاکت پر انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے امریکی سیاست میں متحرک وہ لابی ہو سکتی ہے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے خلاف ہے اور سمجھتی ہے کہ اس معاہدے کے بعد بھی افغانستان میں امن ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک یہ معاہدہ طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے۔ تاہم بعض تجزیہ کار جمعرات کو صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان کو کابل میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی کی ہلاکت کا رد عمل ہی سمجھتے ہیں۔ کابل حملے میں ہلاک ہونے والا 34 سالہ امریکی فوجی دنیا بھر کے معتبر ذرائع کے لیے کوریج کا باعث بنا اور اس کی یہ خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی تصویر کے ساتھ چلائی گئی۔ معزز ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں امریکیوں، طالبان اور افغان حکومت تینوں میں امن معاہدے کے حوالے سے ابہام پایا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے کسی بھی فریق کو اس معاہدے پر یقین نہیں ہے۔ امریکہ میں پینٹاگون، وائٹ ہاؤس، CIA اور کانگریس کے بعض ارکان کو بھی تشویش تھی۔ افغان حکومت اور افغانستان کے عوام کو بھی خدشات تھے کہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی سیاسی قیادت اور جنگجوؤں کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہی نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ قطر کے دفتر والے کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جنگجو ایسا نہیں کر رہے۔ آخری دنوں میں یہ بھی ثابت ہوا کہ نہ صرف افغان شہریوں پر ہونے والے حملوں میں اضافہ ہوا بلکہ غیر ملکیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے کئی حملے طالبان اور امریکی وفد کے درمیان امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق کے بعد بھی ہوئے۔ تاہم امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے اتوار کو CBS نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے پچھلے 10 دنوں میں 1000 طالبان مارے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ میں ان کے ماہرین، بعض سویلین فوج کے اندر اور حتیٰ کہ کانگریس کے بعض ارکان نے اس معاہدے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک معاہدہ ہونے والا ہے جو افغانستان میں امن کی بجائے مزید جنگ کا سبب بنے گا۔ اس معاہدے کے مخالفین میں صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے سینئر سینیٹر لینڈزے گراہم سرفہرست ہیں۔ ان کے نزدیک امریکہ کو افغانستان سے اپنی افواج اتنی جلدی نہیں نکالنی چاہیے۔
बहरहाल अमरीकी सदर का ये बयान दबाव डालने का एक तरीका था और अमन मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए बल्कि मुलतवी किए गए थे, क्योंकि कोई भी जंग पर ख़त्म नहीं होती। मुज़ाकरात फिर भी होंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए ही अमन आएगा। तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की मनसूखी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफ़गान हुकूमत को बज़ाहिर इसलिए हो रहा है कि उनकी और अमरीका की तरजीहात में वाज़ेह फ़र्क है। अमरीका की पहली तरजीह अमन मुआहदा, जबकि अफ़गान हुकूमत की पहली तरजीह आने वाले सदारती इंतखाबात हैं। वाज़ेह रहे कि अफ़गान सदर अशरफ गनी की हुकूमत की आइनी मुद्दत 22 मई को ख़त्म हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सितंबर के सदारती इंतखाबात तक हुकूमत में रहने की इजाज़त दी थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तालिबान अमरीका के साथ होने वाले मुमकिना अमन मुआहदे को अपनी फतह करार दे रहे थे और ऐसी इत्तलाआत भी थीं कि वो मुआहदे के बाद अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे। इस फातिहाना सोच के पीछे सदर ट्रंप का अफ़गानिस्तान से तमाम अमरीकी अफवाज निकालने के हवाले से बयान था। इसके अलावा तालिबान ये समझ रहे थे कि अमरीका वैसे ही अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और मुज़ाकरात करके वो अपने आप को खित्ते से बाइज़्ज़त तौर पर बाहर निकालना चाहता है। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात में दिखाई गई लचक ने भी तालिबान को खुशफहमी में मुब्तला कर दिया था। नाज़रीन किराम, जब अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद की सरबराही में अमरीकी वफ़द ने कतर में तालिबान के वफ़द के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, तो अमरीकी एलची ने कहा था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में 4 अहम निकात हैं। नंबर 1, अफ़गान सरज़मीन की अमरीका और उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होना। नंबर 2, अमरीका और बैनुल अक़वामी अफ़वाज का इनखिला। नंबर 3, अफ़गान हुकूमत के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात। और चौथा, जंग बंदी। ताहम कई माह के मुज़ाकरात के बाद इन 4 में से सिर्फ पहले 2 निकात पर ही बहस होती रही, जबकि आखिरी 2 निकात को बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए छोड़ दिया गया था। तालिबान आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ हुकूमत की हैसियत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे और उनके बकौल सीज़ फायर पर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में ही बहस होगी। नाज़रीन किराम, अगर तालिबान वाकई में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते तो वो अपनी इस फातिहाना सोच से बाहर निकलते और कुछ लचक का मुज़ाहरा करते। तालिबान पहले ही दिन से लचक दिखाने की नीयत से नहीं आए थे, वो फातिहाना अंदाज में गुफ्तगू करते थे। हालांकि मुज़ाकरात में ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरात में आप कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर शरीक होते हैं।